الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز نچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ اللہ نے جس مقام پر لا کر بٹھایا ہے، یہ مقام کیسا ہے، یہ جگہ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں تو اس کا اظہار کیا کرو۔ اس کا اظہار کرنا یہ شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے، اس کا اظہار کرو کہ اس سے اس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے۔ یہاں دوست موجود ہوں گے، یہ حدیث پاک آپ نے کئی بار بیان کی۔ اللہ کا ذکر اور جو چیز اللہ کے ذکر میں وسیلہ بنتی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز اللہ نے ملعون کر دی، لعنت کر دی۔ اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر میں وسیلہ بنتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ملعون قرار دے دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے ذکر کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ سیدی مرشدی سناسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان کا مقصد اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتب نازل فرمائی، صحائف نازل فرمائے، وہ سب اللہ کا ذکر تھا۔ جتنے خدا کے ولی آئے، غوث آئے، کتب آئے، صحابہ کرام آئے، ان سب کا زندگی کا مقصد اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تھا۔ محبوب پاک سے عرض کی، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے خدا کے محبوب نماز کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ عرض کی آقا روزہ کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ عرض کی آقا حج کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کا مجموعہ۔ عرض کی آقا جہاد کیا ہے؟ محبوب پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر پھیلانے کا ذریعہ۔ اللہ کا ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ملتا اس مقام پہ بیٹھے ہوئے، اس جگہ کی رتبے اور شان اللہ کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ دوست یہاں موجود ہوں گے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم اللہ خوش ہوا تو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے، فلم دیکھ رہے ہوتے، گانے سن رہے ہوتے، کسی کی چگلی کر رہے ہوتے، کسی کے عیب بیان کر رہے ہوتے، اپنے نامہ اعمال کو گندہ کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا کہ ایسے مقام میں لا کر بٹھایا جہاں قرآن پاک بیان ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کرنگی کے دوست ایک بچی کو لے کے آئے، بچی کے ہاتھ پیر ٹیڑھے، اس کا منہ ٹیڑھا، اس کو دورہ پڑا ہوا، کئی بیٹے سے یہ بات کو خراب نہ کرو، اس کی بری حالت، اسے اٹھا کے لائے،
کئی جگہ پہ دکھایا علاج ہو جائے، کئی جگہ پہ پہنچے، بیٹے آواز صحیح تھی پہلے، یہ خراب نہ کرو اس کو. گھومتے رہے، دیکھا کوئی آرام نہیں آ رہا، اس کو اٹھا کے یہاں مرکز لے آئے. خدا کی قسم مل لو، یہاں بیٹے آئے ہوئے ہوں گے، کرنگی کے دوست ہیں، آپ کو بتائیں گے. کہتے ہیں صاحب جیسے گیٹ کے اندر داخل ہوئے بچی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، نہ علاج لیا، نہ تعویذ لیے، نہ دم کرایا. یہ کیسی جگہ ہوگی کہ اندر گیٹ میں داخل ہوئی وہ چیز خبیث باہر رہ گی، کہنے کے اندر جانے کی طاقت نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا، اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے دوست خانے میں پہلا پروگرام ہوا. اقبال صاحب تھے، حسن بھائی تھے، یہ دو دوست اس پروگرام میں بیٹھے. عاجز گیا، اللہ کا ذکر بیان کیا، نبی پاک کی باتیں بیان کی، آدھا گھنٹہ پروگرام کیا، بیٹھ کے ذکر کا مراقبہ کیا، مراقبہ کا دعا مانگ اٹھ کے چلے گئے. یہ دو بندوں کا قافلہ لاکھوں کا قافلہ اللہ نے بنا دیا. کوشش کی جائے تو ناکامی کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم میں کھاتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ بات صرف شکرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. چیچا وطنی میں پروگرام، جون کا مہینہ، کسی نہیں پتا کیسی گرمی ہوتی ہے. لیاقت پور کے ایک جج کو دعوت دی، کہتا ہے حضرت صاحب یہ آپ کے عجیب ہیں. دوست نے کہا حضرت صاحب آ رہے ہیں، آپ آ جاؤ، پروگرام ہو رہا ہے لیاقت پور میں. کہا آپ حضرت صاحب یہ عجیب ہیں. اور بھائی کورٹ بند ہوتے ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے، اسکول بند ہوتے ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے، کالج بند ہوتے ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے. آپ کے اصحاب کو اچھا دورہ پڑتا ہے کہ گرمی میں نکل آ جاتے ہیں، ہم کیسے بات جلسے میں جائیں. دوست نے کہا بھائی وہ کالج سے چھٹیاں نہیں کرتے ہیں، چھٹیوں میں نکلتے ہیں. کہنے ہیں بھائی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، اتنی لو چل رہی ہے، میں نہیں نکل سکتا. چیچا وطنی کا پروگرام، پسینے سے شرابور، کپڑے سارے گیلے، باتیں اللہ اس کے محبوب کی. ایک دوست کو جذبہ ہوا، کھڑا ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ فقیر تھا، بہت نیک صالح. کہتا ہے لوگوں سنو، میرے محبوب پاک پیچھے تشریف فرما ہے. آقا فرما رہے ہیں مقصود الہی کو اکیلا نہ جانو، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یا علم کام کرے گا، یا عقل کام کرے گی، یا ہماری طاقتیں کام کریں گی. خدا کی قسم جب نبی پاک کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے پھر کام سنورتے چلے جاتے ہیں. مہاجر کیمپ کے فقیر، ہمارے پاس پروگرام کرنے کی جگہ کوئی نہیں. جس مسجد میں جائیں، جب فقراء بڑھے تو وہ پریشان ہو جائیں کہ شاید مسجد پہ ہم قبضہ کرنے آئے ہیں. لوگوں کے ذریعہ معاش مسجدیں بن گئی، مدرسے بن گئے. جیسی فقیر بنے کہ بیٹی پریشان کہ یہ لوگ بڑھ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے. ہمارے پاس پروگرام کرنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. آج پریشان بیٹھا ہے، گھر میں پروگرام شروع کر دیا. پھر اس کمرے سے لوگ بڑھے تو ہم چھت پہ چلے گئے، جا کے چھت پہ پروگرام کرنا شروع کر دیا. 120 گز کا مکان. پروگرام ختم ہو گیا، دعا مانگ کے لوگ چلے گئے. ایک دوست مہاجر کیمپ کا بیٹھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ایک بات کرنی تھی اس لیے بیٹھا ہوں. میں کہا فرماؤ بھائی. کہتا ہے رات کو پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جا کے ہمارے دوست مقصود اللہ سے کہو جگہ کی فکر نہ کرو، اتنی جگہ ملیں گی انشاءاللہ، ان کو سنبھالنا ایک کوشش بھی نہ چاہیے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. نہیں دیکھا آپ نے ہماری حیثیت تھی،
ہماری حیثیت تھی یہ کروڑوں کی جگہ اللہ دے دے، ایسی اللہ تعالیٰ وسائل کے لیے رستے کھولے، ہماری حیثیت تھی؟ خدا کی قسم مبارک ہو، ابھی یہ صرف آپ کے یہ 2-4 مرکز نہ دیکھو، اللہ کے فضل سے 35 ایکڑ زمین یونیورسٹی کے بھی لے لی ہے الحمدللہ، 35 ایکڑ زمین یونیورسٹی کے لیے الحمدللہ لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی انشاءاللہ اینٹیں رکھ جاؤں گا اور سب کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، اس مشن کو بھلانا نہیں۔ میرے مرشد، میرے پیر و مرشد دنیا سے چلے گئے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام کے ڈنکے دنیا میں بجانے، خدا کی قسم اسی لیے روتا پھرتا ہوں، مرشد کی بات میرے دماغ میں، ہمارا نفس اتنا ذلیل ہے ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، کہیں جانا ہو تو گاڑی ہونا ضروری ہے، کہیں جانا ہو تو سواری ضروری ہے۔ آپ پوچھو پرانے دوستوں سے یہاں موجود ہوں گے، اقبال صاحب موجود ہیں، سید ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، یا سید عبدالغفور شاہ موجود ہیں، ببو بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھو میرے پاس کون سی سواری تھی؟ خدا کی قسم جرمن اسکول 5 میل فاصلہ ہوگا نارتھ نادم آباد سے جرمن اسکول جاتا تھا تو منی بس کے اندر، جب واپسی وہاں سے 5 میل سفر کر کے واپس آتا تھا۔ یہ فاصلے تو رستے نہ روک سکے اللہ کے فضل سے، اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا بدلہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کی عطا اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور نہ کر سکے۔ تھوڑی کوشش کر کے دیکھو، خدا کی قسم یقین جان اللہ نے سارے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں، سب خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صرف اس پاک ذات کے محتاج ہے، کسی کی محتاجی نہیں رہی اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی ہے۔ کئی باتیں کرتے ہوئے شرم آتی آج اس کو، آج اظہار کر دیتا ہوں۔ جب آج اس نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی، ابھی آپ نے سنا 75 میں بیعت کی اور اب 2010 ہے۔ کئی بار جب عاجز نے اپنے آپ کو دیکھا تو غصے میں آ کے اپنے آپ کو کتا کہنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی قسم شرم کے مارے میں اپنے آپ کو کتا نہیں کہہ سکا۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، عاجز کے اندر ان میں کتے کی ایک صفت بھی نہیں ہے۔ میں کتا نہیں کہہ سکا، اپنے آپ کو نہیں کہہ سکا، کئی بار کوشش کی میں اپنے آپ کو کتا کہہ دوں، لیکن کتے کی وفاداری دیکھتا ہوں، ادھر اپنی بے وفائی دیکھتا ہوں، اپنی زبان کو بند کر لیتا ہوں کہ تو کتا کہلانے کے لائق نہیں ہے، ان میں کتے کی ایک صفت بھی نہیں ہے۔ میں کتا نہیں کہہ سکا، اپنے آپ کو نہیں کہہ سکا، کئی بار کوشش کی میں اپنے آپ کو کتا کہہ دوں، لیکن کتے کی وفاداری دیکھتا ہوں، ادھر اپنی بے وفائی دیکھتا ہوں، اپنی زبان کو بند کر لیتا ہوں کہ تو کتا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جب اتنے کمینے انسان پر اللہ کرم کر سکتا ہے، آپ تو نیک ہے، خدا آپ کے لیے کیسے رستے کھولے گا؟ سوچو اللہ کس طرح کر روازیاں فرمائے گا، سوچ سکتے ہو؟ سوچ لو، بیٹھ کے بھی وقت گزر جائے گا۔
بیٹھ کے وقت ضائع نہ کرو. یقین جانو ابھی میرے بیٹے محمد عمیر محمود نے فرمایا کہ ایسے کام کرو کہ صاحب خوش ہو جائیں. جب آج دیکھتا نا دوستوں کو کھڑے ہوئے اور ایک گھنٹہ آج دیکھا، ایک گھنٹہ دوست کھڑے ہوئے، کوئی مقصد نہیں، بیکار باتیں، چغلیاں یا غیبت یا خود نمائی، گھنٹوں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، نقصان بڑے ہیں. گھر کو آگ لگ جائے نقصان، کوئی گھر کا فرد مر جائے نقصان، دکان لٹ جائے نقصان. لیکن خدا کی قسم تیری زندگی گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جائیں، نبی پاک کے دین کے پھیلانے کے بغیر گزر جائیں، یہ بہت بڑا نقصان. نہ وقت ضائع کرو. باقی سلسلوں میں آپ آئیں محبت کی طلب، اللہ کی محبت، خدا کے رسول کی محبت، دین کی محبت، خدا کی معرفت کے لیے. چاہتا ہر کوئی ہے، ملتی کس طرح سے ہے. سمجھو خدا کی قسم، جب اللہ دینا چاہتا ہو اور پھر بندہ لینا نہ چاہے تو کتنی بد نصیبی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو اپنی محبت و معرفت دینا چاہتا ہے. جب اللہ دینا چاہتا ہے تو کمی کیا رہ گئی؟ کمی ہماری اپنی ہے، اس پاک ذات کے درمیان کمی نہیں ہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، نفس کی پاکی، نفس کی پاکی اور دل کی صفائی، یہ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے بندے مجھ سے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ مجھ کو سیدھی راہ پر چلا لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. جتنے اللہ کے ولی گزر گئے، جتنے اللہ کے مقرب بندے گزر گئے، جو زمانے کے غوث قطب گزر گئے، یہ سارے اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے. انہوں نے رب کی معرفت کیسے پائی؟ طریقہ یہ تھا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب. یہ تزکیہ نفس کیسے ملتا ہے؟ بندہ اکیلا ہو کے بیٹھ گیا، دروازہ اس نے بند کر لیا، نفس گھومنا چاہتا ہے، نفس یاشیاں چاہتا ہے، نفس اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. مہینوں گزر گئے، کچھ کھایا ہی نہیں، پیا ہی نہیں، روزے پہ روزہ. رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو کھڑے کھڑے سوکھ گیا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مہینوں گزر گئے، روٹی نہیں کھائی. نفس روٹی کا سوال کرتا تھا، آپ نے لکڑی کی روٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی، کہتا کھا لے. بابا فرید اس کو دانت مارتا، نفس کہتا یہ کھانے کی نہیں ہے. کہتے تھے پھر تجھے وہ کھلانے کی نہیں جس کو تو کھانا چاہتا ہے. اس طرح سے اپنے نفس کو انہوں نے پابند کیا. مہینوں کے روزے، ساری رات کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے قیام کیا تو پیر سوج گئے، پیر پھٹ گئے، خون نکلنے لگا. یہ تھا تزکیہ نفس. اپنی جان کو اتنی تکلیف دی کہ نفس رو پڑا. آخر نفس کو ماننا پڑا کہ جو میں کہوں گا مانے گا، نافرمانی نہ کرے تجھے چھوڑتا نہیں، تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور ایک وقت آیا کہ نفس نے تابعداری کرنا شروع کر دی. میں قربان اپنے سلسلے پہ جاؤں، میرے مرشد فرماتے شہنشاہوں کا سلسلہ بغیر محنت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے، بغیر محنت کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے، بغیر محنت کے حکم مانے جا رہے ہیں، بغیر محنت کے
لوگوں کو عطا کیا جا رہا ہے، میرا سلسلہ شہنشاہوں کا سلسلہ، چلے نہیں، ریاضت نہیں، گڑبڑ چھوڑنا نہیں، روزے پہ روزہ رکھنا نہیں، اپنی جان کو مارنا نہیں۔ میرے تو مرشد فرماتے تھے لنگر زیادہ کھا، ذکر زیادہ کما۔ تسلیہ قلب پہلا کیا تھا؟ تزکیہ نفس، اپنی جان کو تکلیفیں دے دے کے، نفس کو تکلیفیں دے دے کے، نفس چیخ پڑے، نفس رو پڑے، اللہ کا واسطہ بات کو مانوں گا۔ جب اس نے تابعداری قبول کر لی تو اللہ کے ولیوں نے اس کو پھر چھوڑا، اور جب یہ کیفیت آئی پھر اہل اللہ نے کیا عطا کیا؟ پھر ذکر کیا اور مراقبہ۔ یہ وہ نعمت تھی، ذکر و مراقبہ، جس سے تسلیہ قلب حاصل ہوتا ہے، دل کی پاکی میسر آتی ہے۔ ہمارے پیرانے کی بار کہاں شروع کرتے ہیں؟ جو پہلے دن بندہ آیا اس کو یہاں کھڑا کر کے اللہ کا ذکر دے دیا، مراقبہ سمجھا دیا۔ جب باقی سلاسل کی انتہا ہو جائے، اپنی جان کو تکلیفیں دے دے کر نفس مکمل تابعداری قبول کر لے، اس کے بعد دل کا ذکر دے کر مراقبہ سمجھاتے ہیں۔ اور میرے پیرانے کی بار نے تختوں پہ بٹھایا، آتی ذکر دے کے مراقبہ سمجھا دیا۔ کرنے والے کا نصیب۔ اب باتیں غور سے سنیں گے۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے بات نہ کرو، اپنے مرشد کے ہوتے کوئی چیز نہ کھاؤ، اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کسی کو سلام بھی نہ کرو، سلام کا جواب بھی نہ دو، اپنے مرشد کے ہوتے نفل بھی نہ پڑھو، اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کوئی فعل نہ کرو، صرف ایک کام کرو، اپنے دل کو اپنے مرشد کے دل کے سامنے رکھ کے بیٹھے رہو۔ لوگوں نے فیض کیسے پایا؟ پھر فرماتے ہیں میں بزرگوں نے بڑے باتیں کی ہیں، میں تو اپنے پیرانے کے بار کی باتیں کروں گا، انہی سے کھایا ہے، کہتے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی مریض ہوتا ہے اس سے ہم پیار سے بات کرتے ہیں، جب کوئی مریض ہوتا ہے بڑا آہستہ سے اس کو بٹھاتے ہیں، جب کوئی مریض ہوتا ہے اس کو بڑے پیار سے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیرا مرشد تیرے سے بہت شفقت سے بات کرتا ہے، بہت پیار سے بات کرتا ہے، خدا کی قسم تو جان لے تو بھی بڑا مریض ہے، تیری طبیعت کا خیال رکھتا ہے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے سب سے بڑا بدنصیب مریض وہ ہوتا ہے جس سے مرشد ڈرتا رہے کہ میری کوئی بات اس کو بری نہ لگ جائے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ گاؤں میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ ایک سفر میں گئے، آپ کا غلام صاحب تھا، گرمی کی شدت، پسینے سے شرابور، ایک نہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا فقیرہ غسل نہ کرنے؟ کہا حضور بہت گرمی ہے، ٹھنڈ ہو جائے گی، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، فرت ملے گی، کر لیتے۔ آپ نے چادر باندھی اور اس فقیر نے صابن لے کر حضرت صاحب کو صابن لگایا، صابن لگا کے آپ کو پانی ڈال کے مگے سے کٹورے سے حضرت صاحب کو غسل کرایا۔ غسل کر کے حضرت صاحب فارغ ہو گئے، کپڑے پہن لیے۔
کہتا حضرت میں بھی غسل کر لوں؟ فرمایا کر لیں۔ اس نے بھی کپڑے اتارے، تہمت باندھی، اور وہ صابن کہتا ہے لیکن حضرت صاحب تھوڑا صابن تو لگا دیں۔ خدا کی قسم ملفوظات میں تحریر ہے، حضرت نے اتنے ادب سے صابن لیا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے پاس اتنی تعظیم سے بیٹھے اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور پانی لگا لگا کے صابن لگا لگا کے مل مل کے ان کو نہلانا شروع کیا۔ وہ نہاتے نہاتے رونے لگا۔ جب نہا کے فارغ کیا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت پتہ نہیں، غسل دینا آپ نے شروع کیا، اسی کے دوران اللہ کا نور دل سے نکل گیا، مجھ پہ قبض کی کیفیت طاری ہوگی، میں رب کے فضل سے محروم ہو گیا، میرے باطن میں کچھ نہیں بچا۔ فرمایا پتہ ایسے کیوں ہوا ہے؟ کہ جی پتہ نہیں۔ فرمایا بے وقوف، مجھے نہلانے میں فرق نہیں پڑا، اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا ہے، لیکن تیرے پاس کچھ نہیں رہا۔ جو میں نے تیری تعظیم کی، تجھے غسل دیا، تیری خدمت کی، اللہ نے کرم کر دیا، بہت عطا کر دیا، لیکن تو محروم ہو گیا۔ ہزارہ بار نبی پاک کی زندگی میں ایسے مواقع آئے کہ رب کے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے کام کرنے کے لیے چلے، لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام نے کام نہیں کرنے دیا۔ دوستوں کو پتا ہے اپنے مرشد کے دربار پہ کس طرح رہے ہیں۔ جب خانقاہ پہ گئے، کپڑے وہ پہنے ہیں جو دھونے والے ہوتے تھے، ٹیکا نہیں، ایکشن نہیں، گم ہو جاؤ تو پالو گے، گم ہو جاؤ گے تو پالو گے، اگر سامنے آ گیا تو گم ہو جاؤ گے۔ دوست بتائیں گے الحمدللہ اپنے مرشد کے دربار میں جتنا میرے مرشد نے فرمایا اتنا ہی بولا ہے، آگے کوئی منہ سے بات نہیں نکلی۔ یہ چہرے کیا باتیں کرنے کے لائق ہے؟ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ محلے میں چھپتا پھرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، شرم آتی ہے۔ ہمارے چہرے اس طرح کے ہیں کہ ہم بات کر سکیں۔ آنا تھا 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے جاتے تھے اور 6 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے، جا کے خدمت میں عرض پیش کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک دوست نے کہا حضرت صاحب کبھی کبھی دماغ اتنا خراب ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ فقراء کو میں گریبان سے پکڑ لوں اور سارا اپنا بڑھاس اور غصہ نکال لوں، کیونکہ یہ باتیں طریقت کی ہیں، آداب کی ہیں، ان کو بیان کرنا فائدے کا ہے، ایک نور پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم فقراء کے گھر میں بچے پیدا ہوتے، آج اس سے کہا گیا کہ ان کے ختنے کا انتظام کرنا، کوئی نائی وائی کوئی حجام مل جائے تو بھیج دیں، اور عاجز نے ہر کام چھوڑ کے پہلے ان کے نائی کا حجام کا انتظام کیا، ان کے بچے کے ختنے ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات کی ہے، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں۔
سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کو فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ خدمت پہ لے کے گئے تھے عبدالغفار میٹھا پیر رحمت اللہ علیہ، اور 4 اسباق میرے مرشد نے حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں سے حاصل کیے. حضرت کا ہو گیا وصال. باقی سارا سلوک میرے سونا سائیں رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبدالغفار میٹھا پیر رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا. اس لحاظ سے آپ اپنے مرشد کے پیر بھائی بھی تھے، لیکن اللہ کی قسم میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی اپنے مرشد کو پیر بھائی نہیں کہا، اپنا مرشد کہا، کبھی نہیں کہا. اس لیے کہ رسول پاک دکھا گئے، آپ نے حکم دیا صدیق اکبر نماز پڑھاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانا شروع کر دی. جب نبی پاک کی صحت تھوڑی بحال ہوئی، پڑھو حدیث پاک، میرے آقا نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، نماز پڑھ رہا ہے صدیق اکبر کے پیچھے، اور سب نے چہرے کر لیے رسول پاک کی طرف. کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. مولوی نہیں مانے گا، میرا دین تو یہی ہے. حدیث پاک پڑھے کھڑے صدیق اکبر کے پیچھے. خدا کی قسم صرف چہرے نہیں، اگر سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سب نے چہرے پھیرے، اپنا سینہ پھیرا، سب دیکھ رہے نبی پاک کو، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. میرے محبوب پاک باہر تشریف فرما ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. پڑھ لو صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے. میرے محبوب پاک نے پشت پہ ہاتھ رکھا اور صدیق اکبر کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور بتا دیا میں صدیق اکبر کا امام ہوں، صدیق اکبر تمہارے سب کے امام ہیں. پھر جتنے آداب نبی پاک کے لیے تھے رسول پاک اپنے دور میں صحابہ کرام کو سکھا گئے کہ اگر میرے پاس کسی کا ادب ہے تو صدیق اکبر کا ادب ہے. پڑھ لو حدیث پاک. حضرت ابو درداء اصطلاح فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کے ساتھ رب کے محبوب کی خدمت میں آ رہا تھا. میں پیچھے پیچھے تھا، صدیق اکبر تل آگے آگے تھے. چلتے چلتے جب میری نگاہ سیدنا صدیق اکبر اصطلاح فرما میری نگاہ رسول پاک کے چہرے پر پڑی، کہتے ہیں اب میں ہوش میں نہیں رہا. جس چہرے کو دیکھ کے ہوش اڑ جائے باقی آداب کہاں یاد رہے. کہتے ہیں نبی پاک کے چہرے پہ نگاہ گئی، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا. میں یہ بھول گیا صدیق اکبر میرے ساتھ ہے. میں تیز چلا، میرا ایک قدم صدیق اکبر کے قدم سے آگے رکھا گیا. میرے محبوب نے وہیں سے ہاتھ کر کہا ابو درداء رک. کسی ماں نے بچہ نہیں جنا کہ قدم صدیق اکبر سے بڑھا کر رکھ رہے. کہتے میں ہوش میں آیا، میں صدیق اکبر کے پیچھے ہو گیا. قیامت تک یہ سلسلہ رہنا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا رسول و اول امر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس امیر کی جو تمہارے لیے حاکم بنایا گیا ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. وہ یہ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب قانون کی خلاف ورزی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بغاوت کر دو. یہ قانون حکومت کا الگ ہے، حکومت قوانین کا احترام کرنا ہے. لیکن قرآن پاک میں جس حاکم کا کہا گیا ہے اس کی اطاعت کرو. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس امیر کی جو تم پر حاکم بنایا گیا.
میرے مرشد فرمایا کرتے تھے وہ تیرا مرشد ہے، اور آپ ثبوت قرآن پاک سے دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے محروم کر دیا ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا پاک کلام ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، معلوم چلا ان کی اطاعت کرو جن کو اللہ نے اپنے ذکروں سے آباد کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ابھی عرض کی ہمارا سلسلہ شہنشاہوں کا سلسلہ، نہیں کہا جاتا روزے پہ روزہ رکھو، نہیں کہا جاتا ساری رات جاگنا سیکھو، نہیں کہا جاتا کھانا کم کر دو، نہیں کہا جاتا سوکھی روٹی کھاؤ، کبھی نہیں کہا، نہ میں نے اپنے مرشد کی منہ مبارک سے سنا۔ لیکن یہ ساری اللہ کی رحمتیں، رب کا فضل، اللہ کے انعامات، رب کی معرفت، فقط تبلیغ کی خدمت کرنے سے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اتنی مشقتوں سے بچ کر اگر اس کام کو سنبھال لو تو خدا کی قسم بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو فقراء آپس میں رہتے ہیں، کئی بار پہلے اس بات کو دہرا چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں، یہ چہرے کیا باتیں کرنے کے لائق ہے؟ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ محلے میں چھپتا پھرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، شرم آتی ہے۔ ہمارے چہرے اس طرح کے ہیں کہ ہم بات کر سکیں، اس بات کو سوچ کر اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی بات کر سکیں، لیکن حکم دے دیا تو جو بات کرنی تھی بات وہ کی جو میرے مرشد سے عطا ہوئی تھی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور جہاں تک آج نے سنا ہے 5 لاکھ حدیثیں حفظ تھیں۔ آپ نے لکھا کہ میں نے اپنے مرشد سے فیض کیسے پایا، یہ لوگ لکھ گئے، بعد میں آنے والا بھی اگر کوئی اس راہ پہ چلنا چاہے، میرے مرشد بھی فرمایا کرتے تھے تمہیں اللہ کی راہ بتاتا ہوں، مانا رسید تو رسید، فرماتے میں تمہیں اللہ کی راہ دکھاتا ہوں، اللہ کی راہ بتاتا ہوں، اگر میں نہیں پہنچ سکا ہو سکتا ہے کوشش کرے تو پہنچ جائے۔ ارے بھائی اگر وہ پہنچا نہیں ہے تو راہ کیسے دکھائے گا؟ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ راہ کیسے ملی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے اپنے مرشد کی خدمت کا کام لیا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث میرے مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، میں ترستا تھا کہ مجھے آپ کی خدمت مل جائے تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور اللہ نے میرے نصیب کھولے، مجھے اپنے مرشد کی خدمت کا موقع دیا گیا۔ جو حضرت مولانا ذکریہ رحمت کی خدمت میں رہتے تھے وہ کہیں ضروری کام سے گئے اور اللہ نے پورا میرے نام پہ نکال دیا۔ کرنا کیا ہوتا تھا؟ حضرت کو نالین پہنانا، کپڑے اگر بدلے ہیں تو ان کپڑوں کو دھو کے خدمت میں پیش کر دینا، لنگر پیش کرنا، بستر بچھا دینا، اندر کمرے کی صفائی کر دینا، یہ میری خدمت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کوشش کی کہ کمی نہ رہ جائے۔ حضرت مجھے دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے، دیکھ کے مسکرا دیا، زمانے کا شیخ الحدیث، اور اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ اپنے مرشد کی خدمت کا موقع مل گیا۔ کہتے میں خدمت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت دیکھ کے مسکرا دیتے تھے، میں خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن کھانا آیا، شیخ الحدیث کے بڑے بھائی جان مہمان بن کے آپ کے پاس آئے،
کھانے میں تھے کوفتے. کہتے ہیں ایک روٹی میرے لیے آتی تھی، وہ میں الگ رکھ لیتا تھا. حضرت کے پاس روزانوں بیٹھ جاتا تھا. جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے برتن سمیٹ کے باہر جاتا اور دروازے کی کوٹ میں بیٹھ کے میں روٹی کھا لیتا تھا. کھانا آیا، ڈونگے میں کوفتے اور ایک پلیٹ میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور اس روٹی کے اوپر چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں جیسے میں نے کھانا سامنے رکھا، میرے پیر و مرشد نے وہ پلیٹ میں جو روٹی ہے، روٹی پہ گڑ کا چھوٹا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، ایسے کچھ کر کے پھینکا اور وہ پلیٹ لڑکھڑاتی میرے سامنے آ گئی. کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کھانا ہے، لے لو. شیخ الحدیث کے بڑے بھائی کہنے لگے مولانا صاحب یہ ڈونگا کوفتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم دو تو نہیں اس کو کھا سکیں گے، ایک کوفتہ بھی دے دو مولوی صاحب کو، وہ کوفتہ کھا لیں، کوفتہ مولوی صاحب کو دے دو. شیخ الحدیث نے غصے میں میری طرف دیکھا، چہرہ بدلا ہوا. فرمایا ہم نے اس کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ تھوڑی بات ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں مست ہونے لگا. میں نے کہا واقعی بڑی بات ہے، حضرت نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیا. بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث اس نعمت سے محروم ہیں، مجھے خدمت کا موقع ملا، یہ تو آپ کا احسان ہے. کہتے ہیں ان کی نظر جب انہوں نے جملہ کہا یہ کم ہے ہم نے اس کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، ان کی نگاہ میرے چہرے پر تھی. میں مستی کے عالم میں خوش ہو کے مسکرانے لگا. بے شک میرے مرشد کا مجھ پہ احسان ہے. یہ دیکھ کے میرے مرشد نے کہا مولانا زکریا صاحب آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر خلافت دی. خدا کی قسم بہت ڈرتا ہوں جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں بہت ڈرتا ہوں جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کوئی فقیر کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری بات اس کو کہیں بری نہ لگ جائے. میری 100% کوشش ہوتی ہے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، اس انداز سے نہ بول سکوں آپ کو دکھ پہنچے. پھر بھی اگر میری ذات سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو میرے مرشد کا طریقہ رہا ہاتھ باندھ کے معافی، تیرے پیروں کو ہاتھ لگا کے معافی. آج پھر بھی معافی مانگتا ہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کا مریض آپ کے پاس آیا. جب سامنے آیا، یہ بات غور سے سننا، شبلی رحمت اللہ علیہ کون ہے اور کتنا بڑا آپ کا مقام. آپ کے مریدوں نے آپ سے کہا حضرت آپ جب ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، انا الحق انا الحق کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں حق ہوں. آپ نے فرمایا یہ کفر کا کلمہ ہے، اگر میں یہ ایسا کروں تم پہ واجب ہے مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے قتل کر دو. حضرت آپ کو کہا نہیں تو اللہ کے سامنے تم جواب دے ہوں گے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں، اگر میں انا الحق کا نعرہ ماروں مجھے قتل کر دو. آج نے خود پڑھا ہے. 15 فقراء آپ کی مجلس میں تھے، ذکر کرتے کرتے مستی کا عالم طاری ہوا. کہتے ہیں انا الحق انا الحق. فقراء نے تلواریں اٹھا لی، تلوار اٹھا کے تلواریں چلائیں. آپ کے جسم سے تلوار گزر جاتی اور آپ ہنسی بیٹھے کہتے ہیں انا الحق انا الحق. آپ کٹتے ہی نہیں تھے. تلواریں چلا چلا کے فقراء بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا کہ حضرت آج تو ہم نے ایک اور عجیب بات دیکھی. تو کیا دیکھا؟
آپ انل حق کا نعرہ مار رہے تھے، آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے تلواریں چلانا شروع کر دی، اندر سے تلوار گزرتی تھی، آپ کٹتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا پھر وہ خود ہوگا، وہ نہیں کٹتا، شبلی نہیں ہوگا، وہ خود ہوگا، وہ نہیں کٹتا۔ ان کی خدمت میں ایک مرید آیا، وہ ادب بجا لایا، ایسے حاضر ہوا، اس طرح سے چال چلی، اس طرح سے ہاتھ باندھے، اس انداز سے بیٹھا، اس انداز سے گفتگو کی، تحریر ہے کہ 360 آداب بجا لایا۔ جب سامنے آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے کہا او بے ادب با ادب، او بے ادب با ادب۔ فقیر ہاتھ بند کر کرتا حضرت آپ کی صحبت سے ادب سیکھا ہے، اور جو ادب سیکھا ہے سارے آداب بجا لایا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا او بادب بے ادب، یہ بے ادب کہنا سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے مجھے آپ کی صحبت سے 360 آداب میں نے سیکھے تھے، میں سارے آداب بجا لایا۔ آپ نے فرمایا او بادب بے ادب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ایک ادب یہ بھی ہے، جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا جائے ایک خوف طاری ہو جائے، ایک خوف طاری ہو جائے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر میں نے کوئی بے ادبی کر لی میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ اس خوف سے تمہیں کوئی نہ کوئی ادب بھول جانا چاہیے تھا، اس خوف کی وجہ سے تمہیں کوئی نہ کوئی ادب بھول جانا چاہیے تھا، تیرے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوا، اس لیے تو نے پورے 360 آداب بجا لایا۔ اس لیے کہتا ہوں تو بے ادب بھی ہے کہ تیرے دل میں وہ خوف طاری نہیں ہوا جو مرشد کی صحبت میں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم جب عاجز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا جیسے سولی میں جان لڑکی ہوتی، اور اگر میرے مرشد نے بلا لیا جسم کانپنے لگتا تھا، پتہ نہیں کیا فرمائیں گے۔ مجھے وہ کیفیت یاد ہے، پوری زندگی میں ایک بار عاجز نے اپنے مرشد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بار۔ حضرت صاحب یہ کہہ کے چلے گئے ہم اندر جا رہے ہیں، آپ اطلاع کر کے اندر آ جانا، اندر لنگر کا کام کرنا تھا، چنائی کا کام تھا، گارے کا کام تھا۔ حضرت صاحب یہ کہہ کے چلے گئے، دل پریشان ہو گیا کہ دروازہ حضرت کا کھٹکانا نہیں ہے، آپ کہہ کے چلے گئے کہ اندر آ جانا، اگر جانے میں دیر ہو گئی میں مارا گیا، اگر دروازہ کھٹکھٹایا تو ادب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جان سولی میں لٹک گئی۔ آخر قریب جا کر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صاحب کی آواز آئی، مقصود لائی، ہم انتظار میں کھڑے ہیں، اندر آ جاؤ، پردہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی حضرت کا دروازہ عاجز نہیں کھٹکایا۔ چند لوگوں کے پاس میرے مرشد کا فون تھا، چند لوگوں کے پاس۔ عاجز نے کبھی زندگی میں حضرت کو فون نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ایک سوچ سن لو، جب فون کریں گے تو ان کو بلانا پڑے گا جس کا فون ہے، جب فون کریں گے تو جس کو فون کیا اس کو بلانا پڑتا ہے، آپ کا فون ہے سن لو۔ پہلے موبائل تو نہیں ہوتے تھے یہ۔ عاجز نے سوچا عاجز فون کرے، حضرت صاحب کو بلایا جائے کہ آ کے فون سن لو، تو پھر تیری زندگی پہ اگر حضرت صاحب کو تو بلائے، ساری زندگی اگر کوئی حضرت کی خدمت میں پیغام دینا تھا، کوئی بات کرنی تھی، کوئی تبلیغ کا کام کرنا تھا، کوئی پہنچانا تھا، 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے جاتے تھے اور 6 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے، جا کے خدمت میں عرض پیش کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے،
میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک دوست نے کہا درست صاحب اگر یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ اتنی قیمتی بات ہے، ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی، ان باتوں کے سامنے خدا کی قسم مٹی کی ڈھیری بھی نہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات سنتے، عاجز نے اپنے پیر و مرشد خدمت میں دیکھا لوگ 50 سال سے آپ کی خدمت میں موجود تھے، اور خدا کی قسم جیسے آئے تھے نا 50 سال میں ویسے ہی رہے اور واپس لوٹ گئے۔ مرشد چلا گیا، دنیا سے پردہ کر گیا، ان کے نصیب میں ان سے حاصل کرنا کچھ نہیں تھا۔ اور وہ بھی دیکھے آئے، رنگ چڑھتا گیا، لوگوں نے دیکھا یار یہ کل آیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کے رش کرنے لگے۔ یہ نعمت کیسے پائی؟ اپنی بات منوانا چھوڑ دو، ماننا سیکھو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں قسم کھاتا ہوں، عاجز نے اپنی پوری زندگی میں اپنے مرشد کے سامنے کوئی مشورہ مانگا تو دے دیا، کبھی منوانے کی کوشش نہیں کی۔ ماننا سیکھو، منوانا چھوڑ دو۔ دوسری بات، یہ ایسے کھیل ہیں، ان کھیلوں میں خدا کی قسم ہارنے والا جیت جاتا ہے اور جیتنے والا ہار جاتا ہے۔ ہارنا سیکھ لو، ہارنا سیکھ لو۔ عجیب کہانی، بولنے والا اس کی قیمت ٹکے کی نہیں، خاموش رہنے والا نور و نور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آج کی 3 باتیں اس کو ہی اپنے دامن سے باندھ لو، اپنا ہر دن ہر رات تبدیل دیکھ لو گے۔ پہلی بات، منواؤ نہیں، ماننا سیکھو۔ کریں گے؟ کون کرے گا؟ آئندہ منوانی نہیں، ماننی ہے۔ جو اللہ نے عقل دی ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے، جو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے فقط مشورہ دے دیا کرو۔ مشورہ دو، سنتے رسو، پھر اس پہ ضد نہ کرو کہ یہ اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ آئندہ منوانی نہیں ہے، ماننی ہے۔ دوسری بات جو عرض کی ہے، یہ ایسی بازی ہے، ایسا کھیل ہے، جیتنا چھوڑ دو، ہارنا سیکھو۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے عاجز ہارتا ہے، اور آزما کے دیکھ لو، بڑے شوق سے آزما کے دیکھو۔ خدا کی قسم آپ نے کبھی عاجز کو کوئی بات منواتے نہیں دیکھا ہوگا۔ آئندہ جیتنا نہیں ہے، ہارنا ہے۔ کون ہارے گا؟ اللہ کے فضل سے، اللہ قبول کرے گا۔ اور تیسری بات، یہ زبان ابھی عرض کی، اپنے مرشد کے سامنے جب بیٹھے ہوئے ہو، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے مرشد کو کبھی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے نہیں دیکھا، اور الحمدللہ
آج نے ایک بار سنا تھا، اس کے بعد عاجز نے بھی کبھی بھی آنکھیں کھول کے آنکھیں بھر کے اپنے مرشد کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کرتے تھے؟ یہ میرے محبوب کے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب ایسے کرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی شیر خدا عمر فاروق سے پوچھا رسول پاک کا حلیہ بتاؤ۔ دونوں نے کیا کہا؟ ہم نے کبھی اپنے نبی کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، نظر جھکا کے رکھتے تھے، حلیہ نہیں بتا سکتے۔ جب بیٹھے اپنی نگاہیں اپنے مرشد کی بھووں کے درمیان ٹکٹکی باندھ کے تصور سے بیٹھ کے دیکھے، یہیں سے نور دل میں منتقل ہوتا ہے۔ بولنا نہیں، خاموشی، اس کو اختیار ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اتنا اچھا بولے، تیری بول کا ایک ایک لفظ عدن کے سچے موتی کے برابر ہو۔ تو اتنا اچھا بولے، تیرے بول کا ہر لفظ عدن کے سچے موتی کی طرح ہو، لیکن اس سے بھی خاموشی بہتر ہے۔ بولنے میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، خاموشی میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر میرے محبوب پاک ایک سنت ہے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھے کسی میرے صحابی کا عیب بیان نہ کیا کرو، میں روزے میں سب کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سے میرا دل صاف ہو، اگر ہو سکے تو فقیروں کا اچھا پہلو بیان کرو، اور اگر برا پہلو بیان کرنے یا دل چاہے، نفس مجبور کرے، تو اپنے اعمال پہ نظر ڈالے۔ ان عملوں میں ایسے بڑے عمل مل جائیں گے کہ اگر سوچے اگر میرا یہ عیب، میرا یہ عمل کوئی دوسرے کے سامنے بیان کرے تو میری کیا حالت ہوگی، کس طرح کے شرم کے مارے مجھے محلہ چھوڑنا پڑے گا، تو زبان خود بند ہو جائے گی۔ کچھ ایسے معاملے آپ نے دیکھے، ایک فقیر دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں نفرت کرتے ہو؟ کہا مجھے اس نے اس طرح کہا تھا۔ او بھائی یہ بات تو نے نہیں سنی ہوگی، تیرے سامنے تو یہ بات کر نہیں سکتا، اگر تو یہ کہتا اس نے تجھے یہ کہا، تیرے سامنے تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب مجھے کسی نے بتایا، کسی نے میرے لیے کہا۔ کس نے بتایا؟ فلاں فقیر نے بتایا ہے، اور میں گواہی کے طور پر اس کو پیش بھی کر سکتا ہوں۔ اگر یہ میرا بچہ مہربانی کرتا، اگر یہ میرا بچہ مہربانی کرتا اور یہ بات اس تک نہ پہنچاتا، میرے خیال میں یہ بات بہتر تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ اگر کسی کے منہ سے کوئی گند نکل گیا ہے، کسی نے کوئی گند بک دیا ہے، تو جو سننے والا ہے اگر تھوڑی مہربانی کرے اور اس تک نہ پہنچائے تو اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نقصان نہیں ہو سکتا، ہاں بتانے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کئی فقراء کی باتیں اگر میں ان کو منع نہ کرتا تو وہ گریبان پکڑ کے نا اس کو ہلانا چاہتے تھے کہ تو نے میرے لیے بات کیوں کی ہے، اگر وہ جا کے ہلا دیتا یہ بہت نقصان کی بات تھی۔ پہلی بات یہ کرو، اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی عیب بیان ہو رہا ہے یا کوئی برائی کر رہا ہے تو میرے بچے یہ قرض ہے، اس کو منع کرنا، اس کو منع کر دیں۔ اس لیے تو یقین جان
یہ جس کو یہ ہیبٹ ہے، عادت ہے، ابھی آپ کے سامنے کسی کا عیب بیان کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے تیرے اس سے گندے عیب بیان کرے گا. وہ تو ذلیل کرنے کی عادت ہے اس کو، اپنے عیب دیکھتا نہیں، اگلوں کو ذلیل کرنا ہے اسے، وہ ہیبچول ہے. اگر تو اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، یکدم کہ خاموش بھائی، میں تیرے منہ سے غیبت نہیں سننا چاہتا، خاموش ہو جا. میرے 2-4 بیٹے اس حالت کو اپنا لیں، خدا کی قسم وہ بڑے گناہ سے بچ جائے گا، اور یہ تیرا سے بہت بڑا بھلا ہوگا، بہت بڑی نیکی ہوگی. اس کے علاوہ جن تک یہ بات پہنچتی ہے کہ فلاں نے تجھے یہ کہا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، موقع ملے تو اس کو نقصان بھی دینا چاہتا ہے. اس سے میری ایک عرض ہے، اگر ہزاروں لوگ تجھ سے پیار کرنے والے موجود ہیں، ہزاروں تیری تعریف کرنے والے موجود ہیں، ارے ایک نے برائی کر دی تو یار کیا فرق پڑ گیا، وہ ہزاروں جو تعریف کر رہے ہیں، تجھ سے پیار کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں تول لیتا؟ یار یہ تو وزن ہی کوئی نہیں اس بات کا. ادھر نگاہ رکھو، ادھر سے نگاہ ہٹا لو. اگر اس نفس کو اس طرح سے اس کے رسول کے تابع کرو گے، اللہ کی معرفت سے دل بھر جائے گا، خدا کے ولی بن جاؤ گے. اور اگر نہیں کیا تو خدا کی قسم بندہ گندے سے گندا تر سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا ہم کو سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ اللہ کے صالح بندے خدا کے ولی ہیں. انبیاء کرام حق ادا کر کے چلے گئے، صحابہ کرام انہوں نے بھی کمال کر کے دکھایا، شہداء اپنی جانیں قربان کر دی. قیامت تک صالحین کا دور رہے گا، اور ہم نے اللہ سے بے شمار بار یہ دعا کی ہے، یا اللہ چلا ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں سجدوں سے، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں نمازوں سے، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں قرآن پاک سے. اگر آج آپ اتنے آگے ہو تو آج اس بار بار یہ بات دہراتا ہے، ماشاءاللہ جا کے پورا ہفتہ کوشش کرو، اور پورے ہفتے میں کوشش کر کے ایک دوست تیار کرو، تو دگنے ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. کیا لگتا ہے زبان ہی ہے نا جو چغلی کر کے غیبت کر کے گناہ کر کے برباد ہو رہی ہے. اس کو بیلنس کرنا ہے نیکیوں سے، وہ ہے تبلیغ کا کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اگر تم سے گناہ ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، یکدم نیکی کر لیا کرو، وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. اور یقین جانو خدا کی قسم بڑی نیکیاں ہیں، نفل پڑھنا نیکی، اللہ اللہ کرنا نیکی، قرآن پاک پڑھنا نیکی، اور یہ جو تبلیغ کر کے لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ سب سے بڑی نیکی. حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی 3 قسمیں ہیں. حضرت سعید کو تبلیغ کی، 7 صحابہ کرام جو اشرا مبشرہ ہیں، وہ صدیق اکبر کی تبلیغ ہے. 7 صحابہ کرام، کل 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے محبوب نے دنیا میں بشارت دی کہ تمہارا کوئی عمل تمہیں جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا، جاؤ تم جنتی، جاؤ تم جنتی. ان 10 میں 7 نفوس وہ ہیں جو صدیق اکبر کی تبلیغ سے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ رتبہ، یہ شان کہ میرے محبوب فرماتے ہیں انبیاء کی بڑی شان ہے، اور انبیاء کے بعد اس کا رتبہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے. اور وجہ اس کی
نبی پاک کے دین کی تبلیغ ہے. 3 قسمیں حضرت سعید کو تبلیغ کی. 7 صحابہ کرام جو اشرا مبشرہ ہیں وہ صدیق اکبر کی تبلیغ ہے. 7 صحابہ کرام کل 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے محبوب نے دنیا میں بشارت دی کہ تمہارا کوئی عمل تمہیں جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا. جاؤ تم جنتی، جاؤ تم جنتی. ان 10 میں 7 نفوس وہ ہیں جو صدیق اکبر کی تبلیغ سے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ رتبہ، یہ شان کہ میرے محبوب فرماتے ہیں انبیاء کی بڑی شان ہے، اور انبیاء کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے، اور وجہ اس کی نبی پاک کے دین کی تبلیغ ہے. یہ ملے گی کیسے؟ یہ بھی سمجھ لیں. ہمیں تو اعتراض کرنے بڑے آتے ہیں، ایسے ایسے نکتے اعتراض کے نکلتے ہیں جیسے بڑا فلاسفر ہوتا ہے. یہ نکتے کیسے نکلتے ہیں اور یہ نکات ختم کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب آیا، سنا سنتا ہے خدمت میں بیٹھ کے فقراء کی برائیاں کرنے لگا. جیسی وہ بولا نا فلاں فقیر وہ ایسا ہے، یہ آپ نے بس خاموش ہو جائے. تو ایک کام کر، مہینے میں پابندی سے درس میں آیا کر، چند بار آ، اس کے بعد یہ برائیاں بیان کرنا، پھر ہم آپ سے سنیں گے. خدا کی قسم اس نے پابندی سے صرف 2 پروگرام اٹینڈ کیے. پیروں میں گر کے رو رہا تھا. کہا صاحب فقیر تو بہت اچھے ہیں، میں گندا ہوں. فقیر تو بہت اچھے، میں گندا ہوں. یہ جو فقراء کے لیے شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم تو نے باہر کا رنگ دیکھا نہیں. یہ جو فقراء بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی شاید تجھے پتا نہ ہو، آج جب روزے محشر اللہ ان کو نوازے گا، ان کی عظمت وہاں دیکھنا، تیری سمجھ میں آ جائے گی. آئے گی کیسے؟ جب قرآن ختم ہونے لگا نا، ہانپتا ہوا پہنچا، بیٹھا تو دل نہیں لگ رہا ہے، اور قرآن ختم ہونے پہلے بھاگا. اس فقیر کو صرف عیب نظر آئیں گے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی. ابھی کون سا ہم میں بڑا غوث کتب بن گیا ہے یا شیخ الحدیث بن گیا ہے؟ آج اس نے اپنا حال تو بتا دیا. سنا آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کی ہے، یہ خیال نہ کہ ریاکاری کر رہا ہوں. اپنا حال آج نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. 75 نے مرشد کی بیعت کی، ابھی تک آج اپنے آپ کو کتا نہیں کہہ سکتا. جب اپنے آپ کو میں کتا نہیں کہہ سکتا تو کیا بن گیا ہوں، کیا ہوں پھر؟ یہ جو اثر سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ پاگل ہے، وہ مینٹل اثر پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. پاگل ہوں گے یا بیکار ہوں گے، ان کو کام ہی کوئی نہیں ہوگا. پاگلوں کو عقل نہیں آتی کہ دکان 2 گھنٹے اور چلا لے تاکہ اور بھی 2-4 سال پہ آ جائیں. خدا کی قسم یہ عقل مند ہے تو بھی آگے پہ. میں نہیں کہتا، میرے محبوب پاک کا فرمان ہے. حشر کا دن ہوگا، اللہ منادی کرائے گا، فرشتوں کرو منادی، میرے عقل مند بندے آ جائیں، ان پر آج میں نعمتیں تمام کر دوں گا. پڑھ لو حدیث پاک. بڑے بڑے فلاسفر، طبیب، حکما کہیں گے شکر ہے جان چھوٹی، دنیا میں ہم سے بڑا عقل مند تھا ہی کوئی نہیں. وہ بھاگ کے چلیں گے. رب کہے گا تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں تھا، میں نے ان کو بلایا جو میرے ذکر کرنے والے تھے، آج ان کو نوازوں گا. وقت پہ آؤ. یہ جو فقہ کے مسئلے بیان ہوتے ہیں
بڑی پتے کی چیزیں ہیں. خدا کی قسم آج اثر پڑھ کے گھر میں کسی کو ایک منٹ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. یقینا پوچھ لو، میں بلائی موجود ہے، سلمان بیٹے موجود ہے، میرا ایک ہی شور ہوتا ہے، جلدی کرو، جلدی نکلو، وقت ضائع نہ ہو جائے. کیوں؟ ان علماء کرام کے درس میں بیٹھوں گا تو اللہ کرم کر دے گا. کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لوں گا تو قبر روشن ہو جائے گی. کوئی قرآن پاک کی بات سمجھ میں آ گئی تو آخر سنور جائے گی. جلدی کوشش کرتا ہوں کہ پہنچوں، اثر پہ آؤ. جو آتے ہیں وہ عقل مند ہیں، جو نہیں آتے بیوقوف ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. اپنی ذات کو نقصان دے لیتے ہیں، اولاد کے نقصان پہ تڑپ جاتے ہیں. خدا کی قسم ہمارا رشتہ وہ دنیا کے ماں باپ سے زیادہ گہرا ہے. یقین نہیں آتا تو ایک دن آ جائے گا، آپ سمجھ جاؤ گے اس محبت میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے. چاہتا ہوں میرا ہر بچہ خدا کا ولی بن جائے، ہر بچہ خدا کا مقرب بندہ بن جائے، ہر میرے بچے پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اور وہ چڑھنے کا طریقہ بار بار دہراتا ہوں، عمل کر لو گے تو فیضیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، ایک فقیر کچھ پرام میں آیا نہیں. میرے مرشد میٹھا پیر رحمۃ اللہ نے پوچھا، او فقیرہ تم اتنے عرصے سے آئے نہیں؟ کہا حضرت آپ اللہ کا ذکر دیتے ہیں، ذکر کا طریقہ سمجھاتے ہیں، مراقبہ سمجھاتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، گناہ سے بچنے کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ کافی بار سن چکا ہوں. تو میں نے کہا پھر کبھی کوئی چلے جایا کریں کہ باتیں تو میں نے سب سن لی ہیں. آپ نے فرمایا روٹی کھاتے ہو؟ حضرت کھاتا ہوں. کہا روز ہی گندم کی روٹی، روز ہی گندم کی روٹی، چھوڑ دو نا، کوئی اور کھاؤ، تازی کھاؤ، کوئی چیز کھاؤ. کہا حضرت لاکھ کھانے پکے ہوں، روٹی کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. فرمایا تجھے وقت بتائے گا، یہ جو بار بار دہراتے ہیں نا، ان باتوں کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا کس سے؟ حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت اپنے مرشد کی کب تک صحبت کرنی چاہیے؟ حضرت اپنے مرشد کی کب تک صحبت کرنی چاہیے؟ جب تک مرشد کی طرح سے نہ ہو جاؤ صحبت کرتے رہو. ہم ابھی فقیر ہی نہیں بنے، وہ جو ولیوں کے رتبے بہت دور کی بات ہے. پہلے بھاگنے لگ جائیں، سستی کرنے لگ جائیں، مناسب نہیں. چند باتیں جو گفتگو کا نچوڑ تھی وہ آدمی عرض کر دی. بات منوانا چھوڑ دو، ماننا سیکھو. ہارنا سیکھ جاؤ، جیتنا چھوڑ دو. خاموشی باتوں سے لاکھ درجے بہتر ہے. کسی کی برائی دیکھو، اندھے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، آگے بیان نہ کرو. دو فقیروں کو لڑا کر نیکی نہیں ملے گی، گناہوں کے انبار لگا بیٹھو گے. جس کے ذریعے سے دو فقیر لڑیں گے، الجھیں گے، جتنی ان کی نفرتیں، خرابیاں پیدا ہوں تیرے نامہ اعمال میں آئیں گی. یہ بڑا نقصان ہے. اگر دو فقراء کو دیکھو اختلاف کر رہے ہیں، ان کے سامنے اچھائیاں بیان کرو. یار وہ تو بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اس نے تجھے اسلام بھی بھیجا تھا، تو یار غصہ کر رہا اس سے.
ایک بار وہ سن کے ہو سکتا کچھ بولے، جب دوسری بار کہو گے نا بھائی وہ سلام کہہ رہا تھا ہاتھ باندھ کے سلام کرنا، یہ سوچے گا شرم کر، وہ ہاتھ باندھ کے سلام کر رہا تھا تو بکواس کر رہا ہے، اگلی بار یہ بھی سلام کرے گا، دو مسلمان صلح کر لیں گے۔ یہ کیا فعل ہے؟ میرے محبوب مجلس میں بیٹھے ہوئے، فرمایا تمہیں بتاؤں ایک عمل، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، ان سب سے فضیلت رکھتا۔ عرض کیا آقا نماز سے بھی؟ کہا ہاں نماز سے بھی۔ کہا روزے سے بھی؟ کہا ہاں روزے سے بھی۔ حج سے بھی؟ کہا حج سے بھی۔ صدقے سے بھی؟ ہاں صدقے سے بھی۔ زکات سے بھی؟ ہاں زکات سے بھی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، وہ کیا عمل ہوگا؟ عرض کیا آقا ضرور بتائیے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا دو مسلمانوں میں صلح کرا دینا ان سب سے بڑا بڑا۔ اختلاف پیدا نہ کرو، محبتیں پیدا کرو۔ یہ سب نعمت ابھی آپ سے عرض کی، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت، دو طریقوں سے۔ ایک تزکیہ نفس، اپنی جان کو مشقت میں ڈالو، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالو، روزے رکھو، نوافل پڑھو، رات کو جاگو کہ نفس رو پڑے اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، اور اس کو ماننا پڑے کہ وہ تیری اطاعت اس طرح کرے گا جس طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا تصفیہ قلب، دل کا تصفیہ کرنا، دل میں حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، کینہ نہ رہے، گناہ کی محبت نہ رہے، خدا کی محبت آ جائے، رسول پاک کی محبت آ جائے، اس میں صبر آ جائے، اس میں شکر آ جائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ تعلیم دے دی جاتی ہے اور اس پہ کوشش کرنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شمار کرتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز، کتب ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پاک کلام ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ دیر زیادہ ہو گئی ہے، ایک دوست کو ذکر کا طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت سب کو اکٹھی دے دوں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا، سمجھ لیں ذکر کیسے کرنا ہے۔ اوپر بیٹھے اور یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ ادھر بھی لکھا، گھوم جائے، یہ دیکھیں یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، دل کے مقام پہ خیال ہو، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف پستان سے 2 ملی